يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت زید بن ارقم انصاری غزوہ احزاب ذی خدا 5 ہجری کے کچھ عرصے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ مستلق کے سردار حارث بن ابی درار نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے زبردست جمعیت فراہم کی ہے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے. حضور نے صحابہ کرام کو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تیاری کا حکم دیا اور پھر شعبان 6 ہجری کے آغاز میں جان نثاروں کی ایک معقول جمعیت کے ہمراہ مدینے سے کوچ کر کے مریسیہ نامی کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا جس کے نواح میں بنو مستلق آباد تھے. سرور عالم نے ان لوگوں کو حضرت عمر فاروق کی وساطت سے دعوت اسلام دی اور شر انگیزی سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، لیکن ان بدبختوں نے حضور کے پیغام کو قبول نہ کیا اور مسلمانوں سے لڑائی چھیڑ دی. مسلمانوں نے حضور کے ارشاد کے مطابق ان پر دفعتاً ایک ساتھ اس زور کا حملہ کیا کہ وہ حواس واختہ ہو گئے اور اپنے 10 آدمی کٹوا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے. بنو مستلق کی شکست کے بعد لشکر اسلام مریسیہ سے متصل بستی میں چند روز کے لیے ٹھہر گیا. وہاں کے اثناء قیام میں ایک دن بدقسمتی سے ایک مہاجر حضرت جہجہ بن مسعود غفاری اور ایک انصاری حضرت سنان بن وبرہ الجہنی پانی پر آپس میں جھگڑ پڑے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے. لڑائی میں جہجہ نے سنان کو ایک لات رسید کر دی. انصار کے نزدیک کسی سے لات کی ضرب کھانا سخت تنگی کی بات تھی، چنانچہ سنان نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارنا شروع کر دیا. جہجہ نے اپنے آپ کو خطرے میں دیکھا تو انہوں نے مہاجرین کو آواز دی کہ میری مدد کے لیے پہنچو، انصار مجھے مارے ڈالتے ہیں. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی اس موقع پر موجود تھا اور اس کو مسلمانوں کے درمیان نفاق ڈالنے کا نادر موقع ہاتھ آیا. اس نے انصار کو سخت اشتعال دلایا اور سنان کی مدد کے لیے ابھارا. دوسری طرف سے کچھ مہاجرین بھی تلواریں سوت کر نکل آئے. اس طرح انصار و مہاجرین میں کشت خون ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمع مبارک تک اس شور کی آواز پہنچ گئی. آپ فوراً اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، ما بالو دعوی الجاہلیہ ما لکم والدعوت الجاہلیہ دعواہا فإنہا منتنا. یہ جاہلیت کی دہائی کیسی، تم لوگ کہاں، اور جاہلیت کی دہائی کیسی، اسے چھوڑو، یہ بہت بری چیز ہے. حضور کا ارشاد سن کر دونوں طرف کے کچھ اصحاب آگے بڑھے اور سنان اور جہجہ کو گلے ملوا دیا. اس طرح معاملہ رفت گزشت ہو گیا. لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین پر یہ بات سخت شاق گزری کہ وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے تو عبداللہ نے ان کے سامنے اپنے دل کے جلے پھپولے یوں پھوڑے، یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے. اگر تم مہاجرین کی امداد بند کر دو تو تنگ آ کر خود ہی مدینہ چھوڑ دیں گے. خدا کی قسم مدینے واپس جا کر ہم میں سے جو عزت والا ہے اس ذلیل کو شہر بدر کر دے گا. اتفاق سے اس مجمع میں مدینے کے ایک نوجوان بھی موجود تھے جن کو دین حق اور داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی. عبداللہ بن ابی کی باتیں سن کر ان کا خون کھول اٹھا. فوراً اپنے چچا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس دوڑے گئے اور سارا واقعہ ان کے گوشے گزار کر دیا. ان کو بڑی غیرت آئی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ابن ابی کی خرافات کا ذکر کیا. حضور نے نوجوان کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو اپنے چچا سے کہہ چکے تھے. حضور نے فرمایا، شاید تم عبداللہ بن ابی سے ناراض ہو سکتا ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو. نوجوان نے قسم کھا کر کہا، یا رسول اللہ، میں فی الواقع یہ باتیں عبداللہ بن ابی کے منہ سے سنی ہیں. اس پر سرور عالم نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا
کہ کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ایسی باتیں ہرگز نہیں کہیں، یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے۔ انصار کو، جن میں اس نوجوان کے چچا بھی شامل تھے، ابن ابی کی قسموں پر یقین آ گیا اور لڑکے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے خواہ مخواہ ایسی شکایت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ نوجوان صاحبزادے سخت رنجیدہ ہوئے اور اپنی خیامگاہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس دل گرفتگی کے عالم میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گئے۔ ابھی بیدار نہیں ہوئے تھے کہ رحمت الہی کو جوش آ گیا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ منافقون نازل ہوئی، جس میں اس صالح نوجوان کی تصدیق کی گئی تھی اور منافقین کا کچا چٹھا کھول کر بیان کر دیا گیا۔ حضور نے اسی وقت اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے سامنے سورہ منافقون کی آیتیں پڑھیں اور پھر ہنستے ہوئے ان کا کان پکڑ کر فرمایا، لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے خود اس کی تصدیق فرما دی۔ یہ سعادت مند نوجوان، جن کی صداقت کی خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، قبیلہ حارث بن خزرج کے چشم چراغ حضرت زید بن ارقم تھے۔ سیدنا حضرت ابو عمر زید بن ارقم انصاری کا شمار بڑے عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق خزرج کی شاخ حارث بن خزرج سے تھا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: زید بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان بن مالک العز بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ زید بن ارقم ابھی کمسن تھے کہ ان کے والد ارقم بن زید نے انتقال کیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری کا تعلق بھی اسی خاندان یعنی حارث بن خزرج سے تھا۔ وہ بڑے نیک نفیس بزرگ تھے اور دور کے رشتے سے زید بن ارقم کے چچا ہوتے تھے۔ انہوں نے یتیم اور بے سہارا زید کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور بڑی شفقت اور دل سوزی کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری کے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ وہ بیعت عقبہ کبیرہ میں سعادت اندوز اسلام ہو کر مدینہ واپس ہوئے تھے تو ننھے زید کو بھی اسلام کی تلقین کی۔ انہوں نے چچا کی پیروی کی اور ہجرت نبوی سے قبل ہی فرزندان اسلام میں شامل ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کے دوسرے بچوں کی طرح زید کی بھی عید ہو گئی۔ اس دن نو نہالان انصار کا مسرت کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جوش مسرت میں جا رسول اللہ، جا نبی اللہ کہہ کر شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر خوشی کے عالم میں اچھلتے کودتے پھرتے تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت زید 10-11 برس کے بچے تھے، اس لیے لڑائی میں شامل نہ ہو سکے۔ غزوہ احد میں بھی ان کی عمر لڑائی کے قابل نہ تھی، لیکن راہ حق میں جان قربان کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ تاہم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لڑائی میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی تو بادل نخواستہ گھر پر چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں سب سے پہلے غزوہ خندق میں شرکت کا شرف حاصل ہوا اور آغاز شباب تھا اور خون میں حرارت تھی۔ خندق کی کھدائی اور دوسرے کاموں میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ خندق کے بعد غزوہ بنو مستلق میں شریک ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق یہ غزوہ خندق کی لڑائی سے پہلے پیش آیا، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ غزوہ خندق کے بعد پیش آیا۔ اس موقع پر حضرت زید بن ارقم نے حب رسول اور غیرت ایمانی کا جو مظاہرہ کیا، اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ خود حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی باتوں سے صاف مکر گیا اور قسم کھا کر اپنی پاک دامنی کا یقین دلایا تو انصار کے بزرگوں اور خود میرے چچا نے مجھے بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے جھوٹا سمجھا ہے۔ اس سے مجھے ایسا صدمہ ہوا کہ عمر بھر کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں سخت رنج اور غم کی حالت میں اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا جب سورہ منافقین کی دوسری آیات کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف میری بات کی تصدیق کر دی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر مسرت کے آثار نمایاں ہوئے اور آپ نے ہنستے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے زید، اللہ نے تمہاری تصدیق فرمائی. ایک دوسری روایت میں حضرت زید سے یہ الفاظ منسوب ہیں کہ حضور نے ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا، لڑکے کا کان سچا تھا اور اللہ نے خود اس کی تصدیق فرمائی. خندق اور بنو مستلق کے علاوہ حضرت زید 15 دوسرے غزوات میں بھی شریک ہوئے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوے کیے، ان میں سے 17 میں آپ کے ہمرکاب تھا. ذی قعدہ 6 ہجری میں حضرت زید کو بیت رضوان میں شریک ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا. اس طرح وہ ان خوشبخت صحابہ میں شامل ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشجرے کا لقب عطا فرمایا اور کھلے لفظوں میں اپنی خوشنودی کی بشارت دی. جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں حضرت زید بن ارقم اپنے جلیل القدر چچا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ غزوہ موتا کے لیے روانہ ہوئے. دونوں چچا بھتیجے ایک ہی اونٹ پر سوار تھے. اثناء راہ میں حضرت عبداللہ بڑے ذوق و شوق سے یہ شعر پڑھنے لگے، اذا دنیتنی وحملت رحلا مسیر الاربع بعد الحسا. الہی، جب تو نے مجھے قریب کر دیا اور میں راحت و آرام کے بعد اپنے کجاوا کو 4 دن کی مسافت پر لے چلا. بس یہ تیری شان ہے کہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور تیری ذات بے عیب ہے. مجھ کو میرے گھر والوں تک جو میرے پیچھے ہیں مت واپس لے جانا. وجعل المسلمون وقادرونی بارد الشام مستنہا الصوا. اور مسلمان آ گئے اور کفار نے مجھ سے سرزمین شام میں غداری کی جو آبادیوں کے کنارے پر ہے. ورد الکل ذی نسب قریب الی الرحمن من خطج الاخا. تجھ کو ہر قریبی نسب والے نے اللہ کی طرف جاتے ہوئے چھوڑ دیا اور بھائی بندی ختم کر دی. اس وقت مجھے تیرا اور خشک کھجوروں کے خوشے کی پرواہ نہیں کہ سیرابی کے لیے ان کو چھوڑ دوں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ نے یہ اشعار شہادت سے 1 رات قبل موتا کے میدان میں پڑھے. چونکہ ان میں شہادت کا بے پناہ اشتیاق ظاہر کیا گیا تھا، اس لیے حضرت زید نے یہ اشعار سن کر رونا شروع کر دیا. اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنا درہ اٹھایا اور جھڑک کر حضرت زید سے کہا، اس میں تیرا کیا حرج ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی توفیق دے اور تو میرے کجاوے کو میرے خاندان میں واپس لے جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت زید نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس و ارشاد اور تعلیم گزارا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مخلصانہ روابط تھے، چنانچہ جنگ صفین میں ان کے لشکر میں شامل ہو کر داد شجاعت دی. علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے کوفہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی. حضرت زید کے قیام کوفہ کے دوران میں ہی کربلا کا سانحہ پیش آیا. حضرت زید کو اس سے سخت صدمہ پہنچا. ابو حنیفہ دینوری نے اخبار الطبال میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کا سر اقدس عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنی چھڑی آپ کے ہونٹوں کو لگائی. اتفاق سے حضرت زید بن ارقم بھی وہاں موجود تھے. وہ تڑپ اٹھے اور فرمایا، نہ ان لبوں سے اپنی چھڑی ہٹا لے. خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. پھر ان کی آواز بھرا گئی اور انہوں نے زار و خطا رونا شروع کر دیا. ابن زیاد جس نے خاندان رسالت کو تاراج کیا تھا بھلا ان کی کیا عزت کرتا. جھلا کر بولا، روتے کیوں ہو؟ خدا تمہاری آنکھوں کو رلاتا رہے.
خدا کی قسم اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ بڑھاپے کے باعث تمہاری عقل ٹھکانے نہیں رہی تو میں تمہارا سر اڑا دیتا۔ ایسی باتوں کے باوجود وہ خاندان نبوت سے اپنی محبت کا اظہار کرنے سے باز نہیں رہتے تھے۔ مسند احمد حنبل میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ان کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں کچھ سخت جملے کہے۔ انہوں نے فرمایا، مغیرہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتا کو برا کہنے سے منع فرماتے تھے۔ علی اپنے رب کے حضور پہنچ چکے، اب ان کے لیے ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ خاندان نبوت کے مصائب پر ان کا دل کڑتا ہی تھا، دوسرے مسلمانوں کی مصیبت پر بھی تڑپ اٹھتے تھے۔ واقعہ ہرا میں یزیدی فوج کے ہاتھوں حضرت انس بن مالک کے ایک فرزند اور کچھ دوسرے رشتہ دار شہید ہو گئے تو حضرت زید نے ان کو تعزیت کا خط لکھا جس میں بدین الفاظ ان کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا ہے کہ خدایا انصار، ان کی اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی عورتوں اور ان کی تمام اولاد کی مغفرت فرما۔ 68 ہجری میں حضرت زید بن ارقم کا وقت آخر پہنچا اور انہوں نے تقریباً 80 برس کی عمر میں کوفے میں پیک اجل کو لبیک کہا۔ حضرت زید بن ارقم علم و فضل کا مجمع البحرین تھے، تاہم روایت حدیث میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے، اس لیے ان سے مروی احادیث کی کل تعداد 90 ہے۔ ان روایات کرنے والوں میں کئی جلیل القدر صحابہ اور سر آمد روزگار تابعین شامل ہیں۔ اپنی تجر علمی اور جلالت قدر کے باوجود انہیں معاصرین کے علم و فضل کا اعتراف کرنے میں کوئی باک نہیں تھا۔ حضرت ابو منہال سیار بن سلامہ کا بیان ہے کہ میں نے برا بن عازب اور زید بن ارقم سے بیع صرف کے متعلق سوال کیا۔ برا کہتے تھے زید سے پوچھو، یہ مجھ سے زیادہ عالم ہے، اور زید کہتے تھے کہ برا مجھ سے افضل اور مجھ سے بڑھ کر ہیں اور انہی سے پوچھو۔ بالآخر دونوں نے متفق ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ سونے کی بیع چاندی سے ادھار کی جائے۔ حضرت زید بن ارقم کے صحیفہ اخلاق میں حب رسول، شوق جہاد، حق گوئی، انکسار، اتباع سنت اور مخلوق خدا کی غم گساری سب سے نمایاں ابواب ہیں۔ وہ اپنے اوصاف و محاسن کی بدولت بارگاہ رسالت میں خاص امتیاز کے حامل ہو گئے تھے، یہاں تک کہ کبھی علیل ہوتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ مسند احمد حنبل میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی، حضور بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب صحتیاب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے پوچھا، ابن ارقم، اگر یہ تکلیف دور نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، صبر کرتا اور آخرت میں اجر کا امیدوار ہوتا۔ حضور نے فرمایا، اگر تم ایسا کرتے تو آخرت میں یہی ایک کام تمہارے سب گناہوں کی تلافی کر دیتا۔ ازواج و اولاد کی تفصیل کتابوں میں نہیں ملتی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹی وی۔